السلام علیکم۔ عمران خان کو جب سے سیکیورٹی تھریٹ ملنا شروع ہوئے ہیں اس کے بعد سے پاکستان کے اندر پبلک ہزاروں کی تعداد میں سڑکوں کے اوپر ہے اور عمران خان کی سیکیورٹی ڈال بن کر زمان پار کے باہر موجود ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگ قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں اور لوگوں نے اپنا جینا مرنا عمران خان کے اوپر قربان کر دیا ہے کہ عمران خان کے اوپر آنچ بھی نہیں آنے دینی۔ اتنی بڑی سپورٹ پاکستان کی تاریخ میں آج تک کسی کو بھی نہیں ملی۔ جو عمران خان کو پبلک سپورٹ مل رہی ہے ساتھ ہی ساتھ اس بات کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ انٹرنیشنلی بڑی سپورٹ عمران خان کو مل رہی ہے جو کسی لیڈر کو آج تک نہیں ملی جو عمران خان کو ملی ہے۔ اس وجہ سے محمد بن سلمان اور یو اے ای دیکھیں، یو اے ای کا نمائندہ اس وقت پاکستان میں موجود ہے۔ پاکستان کے اندر اس نے عرب ممالک کی طرف سے، یو اے ای کی طرف سے اور سعودی عرب کی طرف سے، سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان کی طرف سے یہ بڑا اہم ترین پیغام پہنچایا ہے شہباز شریف کو۔ شہباز شریف کو بتا دیا گیا ہے اگر عمران خان کو کچھ ہوا اس کے بعد جو ہم آپ کے ساتھ معاملات کر رہے ہیں اس کے بعد مکمل طور پر آپ کی سپورٹ بند ہو جائے گی۔ اگر عمران خان کو کچھ ہوا اور آپ نے دو باتیں سمجھنی ہیں، اس سے پہلے شہباز شریف گیا تھا یو اے ای کے اندر اور جنرل آصف منیر گیا تھا سعودی عرب اور یو اے ای میں دونوں ملکوں نے جواب دیا۔ یو اے ای کے صدر نے بھی اور کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے بھی، دونوں نے ہی یہ کہا کہ پاکستان کے جو حالات آپ نے بنا دیے ہیں، پاکستان کو جو آپ نے بکاری بنا دیا ہے، پاکستان کو جو آپ نے مانگنے پر مجبور کر دیا ہے، آپ حالات جا کر ٹھیک کریں اور پاکستان کے معاملات جا کر ٹھیک کریں، پاکستان کو بہتر ڈائریکشن میں ڈالیں۔ آپ کے لیے انویسٹمنٹ کرنے کو ہم تیار ہیں، ہم آپ کو لون یا قرضہ ایسی کوئی چیز نہیں دیں گے، بس ہم وہاں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور سارے ملک کرتے ہیں۔ جب محمد بن سلمان نے کہا تھا میں اپنی ٹیم کو کہتا ہوں کہ وہ ایک پوری ویزیبلٹی بنائے اور پوری تیاری کرے، اس میں 6 مہینے لگیں گے تاکہ ملک کے اندر انویسٹمنٹ کی جائے۔ وہ کرنے کا مقصد کیا تھا کہ اتنی دیر تک آپ ملک کے حالات اب نارمل کریں، لیکن جب یہ خبر پہنچی تو اس کے اوپر ایک بڑا سخت ری ایکشن آیا۔ محمد بن سلمان نے بڑا واضح کہہ دیا ہے کہ اگر عمران خان کی جان کو خطرہ ہے اور اگر اس کو کچھ ہوا اس کے بعد پاکستان کے ساتھ معاملہ ختم۔ یہ بڑا اہم ترین معاملہ ہے، انٹرنیشنلی سپورٹ پاکستان کی ساری ختم ہو جانی ہے۔ دیکھیے اس سے پہلے بھی پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں جس کے بعد پاکستان کو بہت مشکل سے بچایا گیا، بڑی مشکل سے پاکستان کو ٹریک پر واپس ڈالا گیا۔ ابھی تک بینظیر کو جس طرح سے مارا گیا اور اس سے پہلے جنرل ضیاء کو مارا گیا، ابھی تک پاکستان کے اندر اس کے اثرات موجود ہیں اور وہ اثرات ختم نہیں ہوئے۔ بینظیر کو جب مار دیا گیا تو کئی سال لگ گئے پاکستان کو ٹریک پر لانے کے لیے۔ اگر عمران خان جیسا پاپولر لیڈر اس کو مار دیا گیا یا اس کو قتل کر دیا گیا، جس کو مارنے کے لیے ہر دن ایک نیا منصوبہ بناتے ہیں، تو اس کے بعد پاکستان کے کیا حالات ہوں گے۔ پاکستان کے حالات ہر روز بگڑتے جا رہے ہیں، ہر روز صورتحال بدترین ہوتی جا رہی ہے۔ یہ اب ایک دن کا معاملہ نہیں ہے بلکہ منٹوں میں پاکستان کے حالات بگڑتے جا رہے ہیں۔ آپ اس وقت پاکستان کی مہنگائی کی صورتحال دیکھیں، پاکستان کی معیشت کی صورتحال دیکھیں اور پاکستان کی سیکیورٹی کی صورتحال دیکھیں، بدترین ہوتی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر ماشاء اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ آئینی اور غیر قانونی طور پر پاکستان میں بحران پیدا ہو جائے گا۔ آئی ایم ایف نے آنا ہے، آئی ایم نے آ کر چکر لگانا ہے۔ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، اس کے بعد جو آئی ایم ایف نے شرطیں لگانی ہے، آپ کی بجلی کی قیمت بڑھ جانی ہے، آپ کی گیس کی قیمت بڑھ جانی ہے، ہر چیز کے اندر طوفان آ جانا ہے۔ ایسی صورت میں اگر یہ عمران خان کی جان کے در پہ ہیں، خان کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں، تو ان کو یہ سوچ بدلنا ہوگی، اس کے اوپر ریویو کرنا ہوگا کیونکہ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستان کے اندر دن بدن بدلتے ہوئے حالات بدترین ہوتے جا رہے ہیں۔ فواد چودھری کو آپ دیکھیں کس طریقے سے عدالتوں کے اندر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ ملک ہے، یہ پاکستان ہے، کیا اس لیے پاکستان کو آزاد کیا گیا؟ اسی وجہ سے عمران خان حقیقی آزادی کی بات کرتا ہے، حقیقی آزادی کی جنگ کی بات کرتا ہے، جہاد کی بات کرتا ہے۔ فواد چودھری کو جب بھی پیش کیا جاتا ہے عدالت کے اندر، اس کے منہ پہ اوپر کالا کپڑا یا سفید کپڑا پہنا دیا جاتا ہے تاکہ وہ نظر ہی نہ آئے، کیونکہ فواد چودھری جب عدالتوں میں آتا ہے تو اس کے ہاتھوں پر ہتھکڑی لگی ہوتی ہے۔ وہ جو مسکراتا ہے یا وکٹری کا نشان بناتا ہے، اس کو اندر کرنے والے جتنے لوگ ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور عوام خوش ہو جاتی ہے۔ پی ٹی آئی والے خوش ہوتے ہیں، عمران خان خوش ہوتا ہے کہ بندہ ابھی بھی قائم ہے، ابھی بھی مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہے اور اپنی جگہ سے ہل نہیں رہا۔ ان کو توڑنے کے لیے، پی ٹی آئی کو توڑنے کے لیے، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو توڑنے کے لیے انہوں نے کیا کیا، کیا کیا حربہ استعمال نہیں کیا۔ کبھی ان کو پیسوں کا لالچ، کبھی ان کو موت کا ڈر، کبھی ان کو جیلوں میں، کبھی ان کو کال کوٹریوں میں، اور جتنے صحافی جو عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں، عمران خان کے نظریے کی سپورٹ کرتے ہیں، سب کو جیلوں میں ڈالا گیا، کسی کو نہیں بخشا گیا، بلکہ کئیوں کو تو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ یہ حال ہو رہی ہے پاکستان کی، ہر گزرتے دن کے ساتھ حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، معاملات بگڑتے جا رہے ہیں، صورتحال آؤٹ آف کنٹرول ہوتی جا رہی ہے۔ دیکھیں سعودی عرب چاہتا ہے کہ پاکستان اس وقت مضبوط پاورفل ملک بنے تاکہ انٹرنیشنل سعودی عرب اس وقت عرب ممالک کے ساتھ پورے خطے کے اندر پورا اس کو یورپ بنانا چاہتا ہے اور اسی میں پاکستان کو بھی رول دینا چاہتا ہے۔ لیکن پاکستان کو یہ رول دینے سے پہلے سعودی عرب چاہتا ہے کہ پاکستان اپنے پیروں پر خود کھڑا ہو، پاکستان اپنی معیشت کو مضبوط کرے، پاکستان اپنے ملک کے اندر بیٹھی ہوئی کرپشن کی جڑوں کو پچھاڑ دے اور پاکستان کو ایک آزاد ریاستی ملک بنا دے۔